الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لائق التکریم سامعین مکرم، رب تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے ہدایت کی راہ پہ گامزن کرتا ہے، اور صرف ہدایت کی روشنی سے ہی نہیں نوازتا بلکہ اس کی نصرت، تائید، مدد اور معیت خاصہ سے بھی اسے نوازتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا یہ نظام کتنا مبارک نظام ہے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ اوقات کو مقرر کر لیا کرتے ہیں، کچھ مواسم مختص کیے جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے انسان کی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے بھی کچھ موسم رکھے ہیں۔ سب سے خوبصورت موسم، سب سے بابرکت موسم اور رحمتوں سے لبریز مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے، جاءکم شہر رمضان، میرے صحابہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ تفتح فيه ابواب الجنة وفي رواية اخرى ابواب الرحمة۔ رمضان کے مہینے میں رب تعالی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ وتغلق فيه ابواب جہنم وفي رواية ابواب السعیر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ فِيهِ لَيْلَةٌ، اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے، هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، 1000 مہینے سے افضل وہ رات ہے۔ مَنْ حُرِمَهَا فقد حرم خیرها، جو شخص اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ بینگ مسلم، ہم سب کو یہ سوچنا ہے، ہم سب کو یہ بات اپنی زندگی میں لانی چاہیے کہ اتنا مبارک مہینہ، اس کو ہم فروٹفل کیسے بنا سکتے ہیں۔ کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ اس مبارک مہینے سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ کیسے میں اور آپ رب تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیسے مجھے اور آپ کو تقرب الہی نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو اپنے صحابہ کو سمجھائی، آج انہی مبارک باتوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 10 چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان کو کس طرح کامیابی سے گزار سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا،
قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ ذوالجلال کا حکم سمجھ کے خیر خواہی اور ہمدردی کو، اور اسی طرح مسلمانوں کی محبت کو زندہ کرنا، صدقات دینا، ان سارے اعمال میں اپنی نیت کو خالص کیا جائے۔ اخلاص یہ عمل کی قبولیت کی پہلی بنیادی اور اساسی شرط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ رب تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ میرے ہر قول و عمل کا ایک ہی زاویہ ہونا چاہیے، مجھے میرے رب کی خوشنودی مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کچھ یوں پیش کی، فرمایا انما الاعمال كالوعاء، اعمال ان کی مثال برتن کی مثال ہے، فاذا طاب اسفله طاب اعلاه، اگر برتن صاف ہوتا ہے آپ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ صاف ہی رہے گی، اگر وہ لبالب بھر جائے تو صاف چیز ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس سے کام بھی اچھے کرواتے ہیں، پھر اسے شرف قبولیت سے بھی نوازتے ہیں۔ وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، اگر برتن اندر سے صاف نہیں ہوتا تو آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ جس چیز کو اس برتن میں ڈالیں گے وہ بھی صاف ہوگی۔ اس لیے سلف صالحین کو یہ راز ملا، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ صحابہ کرام کی کلام اتنی میٹھی کیوں ہوا کرتی تھی؟ ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جان صحابہ کرام کی گفتگو سنتے ہیں، اس میں لذت، حلاوت اور مٹھاس ہی کچھ عجیب ہوتی ہے۔ باپ پوچھتا ہے یا بنی اتدری بما حلا، بیٹا جانتے ہو ان کی بات میں لذت اتنی کیوں ہوتی تھی؟ کہا ابا جان میں تو نہیں جانتا۔ باپ کہتا ہے لأنہم ارادوا وجہ اللہ، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ان کا ایک ہی ہدف ہوتا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس اخلاص کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کے ایک ایک لفظ کو لذیذ بنا دیتے تھے۔ اور سچ کہا سلف صالحین نے، مَتَّقَ اللَّهَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، اس لیے جو شخص اخلاص نہیں بلکہ شہرت کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے پوری زندگی وہ متقی نہیں بن سکتا۔ مَا صَدَقَ عَبْدٌ قَطْ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، جس شخص کے اندر اخلاص نہیں ہے ساری زندگی عبادت اور ریاضت کرتا رہے، اس کے اعمال، اس کے اقوال میں صداقت نہیں آتی۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اس مہینے کو برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے کے لیے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ ہم نے ہر کام میں رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور اسی کا تقرب اپنے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اللہ ذوالجلال اس وقت فرمائیں گے
جب اس امت کے اندر 3 خصلتیں آ جائیں گی، یہ امت ان کے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، یہ نماز کے پابند بن جائیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہ، ہمدرد اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں۔ رب تعالی مجھے اور آپ کو خوبصورت نیت، ارادہ نصیب فرمائے، اور اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور اگر یاد ہے تو میں پھر بھی دہرائے دیتا ہوں۔ میرے معزز، میرے محترم اور محتشم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے کسی اور کو تیرا شریک بناؤں، میرے علم میں ہو یا میرے علم میں نہیں، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے، اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکبارہ، رب تعالی ریاکاری سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور شرک سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیف نستفید من رمضان، میں رمضان المبارک کا فائدہ کیسے لے سکتا ہوں؟ نیت کو خالص کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنا دل بھی صاف اور پاک کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ کسی مسلمان کے بارے میں بغض، عداوت، کینہ، حسد، عصبیت، تعصب، اس طرح کی کوئی چیز میرے اور آپ کے سینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیف تستقبلون رمضان، آپ لوگ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما كان احدنا يجرأ على استقبال هلال رمضان وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم۔ کوئی شخص اس بات کی جرت نہیں کرتا تھا کہ رمضان کا مہینے کا چاند نظر آ جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، بغض اور حسد ہو۔ دل کو صاف کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، سب سے خوبصورت مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ کل مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا اور مخموم القلب، اللہ کے محبوب صدوق اللسان نعرفہ، زبان کی سچائی تو سمجھ میں آئی، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ ایسا متقی انسان، ایسا صاف اور شفاف دل کا مالک، جس کے دل میں گناہ کے جذبات، جس کے دل میں حسد، جس کے دل میں کینہ اور بغض، اور جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں بغاوت کے جذبات نہ ہوں، ایسے دل کو رب تعالی سب سے زیادہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صحابی کا نام ہے سعد، یہ صحابی 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور صرف 6 سال کے قریب زندہ رہے۔
اسلام لانے کے بعد 36 سال کی عمر میں یہ رب تعالی کے پاس چلے گئے. ہر شخص فوت ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں. اس شخص نے 6 سال میں کیا کیا ہوگا کہ رب تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اس کے لیے جنت کی بشارت کو جاری کر دیا اور کہلا دیا یہ جنتی ہے. صحابہ تشریف فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سيطلع عليكم الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ. میرے صحابہ ابھی اس دروازے سے جو آئے گا وہ شخص جنتی ہوگا. جب دیکھا فإذا هو سعد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں. دائیں ہاتھ میں چھڑی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی ہے. وتقطر لحيته ماء، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. لوگ خوش ہوئے، جنتی. یہ وہی شخص ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی، رب تعالیٰ کو یہ کتنا انسان پسند تھا، رب تعالیٰ نے جبریل کو پیغام دے کے بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ صحابی سعد کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے. اور یہ روح اتنی پیاری ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اس روح کے استقبال کے لیے رب تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ ذوالجلال نے 70,000 فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، جنہوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. سبب کیا ہے؟ یہ جنت کی بشارت، یہ اللہ ذوالجلال کے عرش کا جھومنا، یہ 70,000 فرشتوں کے جنازے میں شریک ہونا. کیوں تھا؟ صحابی ان کے گھر جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں راز کیا ہے؟ کہا اگر راز جاننا چاہتے ہو تو سنیے. لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی رکھا. میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بھی کینہ اور بغض نہیں رکھا. دوسرا جواب، وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی گرہ نہیں ہے. تیسرا جواب، لَا أَحْسُدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی مسلمان پر حسد نہیں کیا. آئیے رمضان المبارک سے فائدہ تب ملے گا جب میرا اور آپ کا دل پاک صاف ہوگا. یاد رکھیے، لائٹ جتنا یہ مرر صاف ہوتا ہے اتنی ہی لائٹ اور روشنی دور تک پہنچتی ہے. جس دل میں رب تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے، پھول بسا اوقات ان کی قیمت 200 سے 400 روپے ہوتی ہے، لیکن جن بکٹس میں سجائے جاتے ہیں وہ اس سے کتنے مہنگے ہوتے ہیں. جس دل میں رب تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے اس دل کو خوبصورت بنائیے. اللہ ذوالجلال ایسے انسان کو ہی پھر اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتے ہیں. کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ تیسرا کام، رمضان سے پہلے ہی اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے. یہ گناہوں کا بوجھ جب اپنے سر پہ اٹھا کے میدان میں اتریں گے ہم سے صحیح کام نہیں ہوگا. یہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ سچی توبہ کیجیے رمضان المبارک سے پہلے ہی، اور اس وقت کو غنیمت جانیے. نہ جانے توبہ سے پہلے کہیں بلاوا نہ آ جائے. اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے
جس کی 5 بنیادی شرطیں ہیں. رب تعالی کی رضا کے لیے توبہ کیجیے کہ میرا رب کسی طریقے سے راضی ہو جائے. دوسری بات، اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اقرار کیجیے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ مومن جب اعتراف کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے. تیسری شرط، جہاں گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کر رہے ہیں وہاں نادم اور پریشان ہو کے رب کو دکھائیے، میرے رب مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں شرمندہ ہوں، مجھے تو معاف کر دے. فإن التوبة الندم والاستغفار. اصل توبہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا. چوتھی بات، جس گناہ سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے. میں توبہ بھی کروں، نماز پھر بھی نہ پڑھوں، اللہ نہ کرے، اس کو توبہ نہیں کہتے. اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، التوبہ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین. جو شخص گناہ کو چھوڑتا نہیں اور توبہ کی بات کرتا ہے یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار. ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے. الذي لا يصادف قلبا، کیونکہ یہ استغفار صرف زبان پہ آتا ہے، دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. 5ویں شرط، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں عزم مصمم کیجئے، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، میرے مالک میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا. عزم مصمم. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جن لوگوں سے اپنی جان پہ ظلم ہو جاتا ہے، جو لوگ کسی برائی کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، پھر ان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ معاف کرنے والی وہی ذات ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے بلکہ اقرار کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا. رب تعالی ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ ذوالجلال کی رحمت کا اندازہ کیجئے. رب تعالی کا فرمان سنیے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص توبہ کر لے، اور توبہ کیسے کرے اس کا طریقہ سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کسی کے گناہ
زمین و آسمان کا خلا بھی بھر دیں، اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، رب تعالیٰ کے سامنے اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا لے، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ذوالجلال کو یہ کہے، رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں آج اس میرے بندے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال اس بندے کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، جاؤ، تم نے سچی توبہ کی ہے، جو بھی آج تک تم نے گناہ کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر عمل صالح کے لیے پیش قدمی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ میں آئندہ سے نیک کام کروں گا، اللہ ذوالجلال کا یہ نظام دیکھیے، 60 سے 70 سال کے گناہ کتنے ہوں گے، رب تعالی توبہ کو صرف قبول نہیں کرتے، گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کیجیے۔ چوتھا کام، کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ وقت کی تنظیم کیجیے، پلاننگ کیجیے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس مبارک مہینے میں نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ عقل و دانش اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس مبارک مہینے کا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ، 2 نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے، صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیے، فراغک قبل شغلک، آپ فارغ ہیں تو مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانیے، غناک قبل فقرک، مال ہے تو فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانیے، وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیے۔ اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے، من علامت المقت ضیاع الوقت، کسی کی بد نصیبی کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ آپ یہ طے کیجئے، میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، میں نے سحری کے وقت اٹھنا ہے، میں نے سحری کرنی ہے، بھوک نہیں بھی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، ولو بجرعۃ ماء، خاتم پانی کا ایک گھونٹ لے لو، نعم سحور المرء التمر، مسلمان کی بہترین سحری کھجور ہے، آپ سحری سے پہلے اٹھیے، وبالاسحار هم يستغفرون، جو سحریوں کو استغفار کرنے والوں کی تعریف قرآن میں ہوئی ہے، ان لوگوں کی سب میں اپنے آپ کو شامل کیجیے، دعا کیجیے، نماز با جماعت پڑھیے، طے کیجیے میں نے نماز کے بعد ذکر کرنا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں سنانا چاہوں گا، میرے بہت ہی محترم بھائی ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں یہ رواج کیوں نہیں ہے، رواج ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے،
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذي وما لم يحدث. جو شخص نماز پڑھتا ہے پھر نماز کے بعد اپنی مصلا میں بیٹھا رہتا ہے. مصلا جہاں آپ کے قدم ہے جہاں آپ نے پیشانی رکھی یہ آپ کی جگہ ہے. اس جگہ پہ بیٹھ کے جب تک آپ ذکر کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں. آپ سلام پھیرتے استغفر ثلاثا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آية الكرسي پڑھیے. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن فوت ہوگا اس دن وہ جنتی مہمان ہوگا. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے. 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے. 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے. من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34. جو یہ عمل کر لیتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتا ہے حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو رب تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اذکار کیجئے جب تک کوئی ذکر کرتا رہتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے دوسری اللہ ذوالجلال کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کتنی ان کی تعداد ہے؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض. زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. کیا لینے آتے ہیں؟ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا. اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں جن کا کام یہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اس مجلس کو اٹینڈ کریں گے. 3 دعائیں وہ کھربوں کی تعداد میں فرشتے کرتے ہیں اس کے لیے جو ذکر کرتا ہے. اللہم اغفر لہ اے اللہ اسے معاف فرما دے. اللہم ارحم اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. اللہم تب علی اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. ما لم یؤذی وما لم یحدث جب تک یہ شخص بے وضو نہ ہو جائے کسی کو تکلیف نہ دے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں. میرے معزز میرے مکرم میں اور آپ اگر کسی کے لیے دعا کریں یا ہم کسی سے گزارش کریں کیا شورٹی ہے کہ یہ قبول ہوگی. لیکن فرشتوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے کیونکہ فرشتے رب کی اجازت کے بغیر دعا کرتے ہی نہیں ہیں. اور اللہ عز و جلال حکم اس کو دیتے ہیں ان فرشتوں کو جب اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اب دعا کرو میرے بندے کے بارے میں. پلاننگ کیجیے. اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے. اس وقت مجھے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ میرے کاروبار کا وقت ہے. یہ میرے آرام کا وقت ہے. اپنے وقت کی تنظیم کیجیے. طے کیجیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے رمضان میں. اللہ عز و جلال آپ کے اوقات میں برکت فرمائے. 5واں کام جو بڑا ہی مہم کام ہے اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به
فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو شخص جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، جو شخص دھوکے اور فراڈ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے والے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ. روزہ صرف پیٹ کا نہیں، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیے، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیے، اپنی زبان کا روزہ رکھیے. مسلمان کی تو شایان شان ہی نہیں ہے وہ کسی کی غیبت کرے، مسلمان کی تو شایان شان ہی نہیں ہے وہ کسی کو گالی دے. یعنی آپ سوچئے کہ شریعت اتنی خوبصورت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. بھلا شیطان سے بھی برا کوئی ہے دنیا میں؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں، اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے، تو ایک مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کیسے کسی پہ لعنت بھیجنا جائز ہے؟ لعنت کرنے والا تو قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور اگر کسی پہ لعنت کرے، اگر وہ لعنتی نہ ہو تو وہ لعنت پلٹ کے اسی پہ آ جاتی ہے. زبان کی حفاظت کیجیے. اس لیے سلف صالحین جب روزہ رکھتے مسجد میں آ جاتے، لوگ پوچھتے یہ کیا؟ کہتے نحفظ صومنا ولا نغتاب. ہم اصل میں اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے. بلکہ حدیث سکھاتی ہے وَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر کوئی آپ کو گالی دے بھی دے، آپ سے لڑائی کرتا ہے، آپ اسے کہو انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، انی صائم، میں روزے دار ہوں. وہاں جہالت کا جواب جہالت سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں. یحییٰ بن معین کو گالی دینے والے نے گالی دی، یہ علم والا تھا، انہوں نے مسکرا کے دکھا دیا. پاس بیٹھا کہتا ہے ارے بزدل جواب دو، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے علم کو سیکھا، میں نے دین کو سیکھا. دین اور علم سکھاتا ہے تہذیب، دین اور علم ہی انسان کی گرومنگ کرتا ہے. یہ پیوریفیکیشن انسان کے آداب اور شخصیت کی ہوتی ہے، علم کے ساتھ ہوتی ہے. جس نے روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، اس کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہاں میں مالک بن دینار کی ایک بات بطور تحفہ پیش کرنا چاہوں گا، شاید زندگی میں کام آ جائے. وہ کہا کرتے تھے اذا وجدت وهنا في بدنك، نقصا في رزقك، قساوة في قلبك، اگر تمہیں یہ فیلنگز آتی ہیں جسم میں کمزوری آ گئی ہے، لاغری آ گئی ہے، رزق کم ہونا شروع ہو گیا ہے، دل پتھر ہو گیا ہے، فاعلم انك تكلمت فيما لا يعنيه، تو یقین کر لو تمہاری زبان نے کچھ ایسا بول دیا ہے جو بولنا نہیں چاہیے تھا. دل پتھر ایسے ہی ہوتا ہے، اور رزق میں کمی آتی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر لاغری آتی ہے. اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی انسان کا ایمان خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو، اور دل خوبصورت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان خوبصورت نہ ہو. اپنی نیت کو خالص کیجیے، دل کو پاک صاف کیجیے، توبہ کیجیے، وقت کی ایک تنظیم کیجیے. اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے بعد روزہ اور تراویح قیام اللیل کو دو نیتوں کے ساتھ پورا کیجیے، محبت اور دل کی خوشی کے ساتھ، اور اجر و ثواب کے لیے یہ کام کیجیے، دھکے سے نہیں، نہ خوشی سے نہیں.
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور دوسری روایت من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رکھتا ہے یا قیام کرتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور رب تعالی سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے، رب تعالی اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ساتواں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ میں اور آپ رب تعالی کا تقرب حاصل کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے قرآن کی تلاوت. یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین، امام مالک جیسے بہت بڑے محدث، حدیث پڑھانے والے کہتے رمضان میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، صرف قرآن پڑھوں گا. هذا شہر القرآن. سفیان ثوری تمام بقیہ عبادتوں کو چھوڑ کے کہتے قرآن کا مہینہ قرآن پڑھیں گے. کس طرح امام شافعی 60 قرآن رمضان المبارک میں مکمل کیا کرتے. کس طرح سلف صالحین 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے. عادت تھی ان کی کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کتنا یہ مقام دیا ہے کہ آپ کی تلاوت سن کے اللہ کے پیغمبر نے کتنی تعریف کی ہے، راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا انی لاستحی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین. مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے رب تعالیٰ کی کلام کو دیکھا پڑھا نہ ہو. اس قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے، سنا بھی کریں اور پڑھا بھی کریں، اور خصوصاً رمضان میں اس کی عادت بنائیے میں نے یہ قرآن پڑھنا ہے. جو لذت، جو انسان کے اندر سکون قرآن کی تلاوت سے آتا ہے دنیا کے کسی اور کام سے نہیں آئے گا. رب تعالیٰ نے اس میں عجیب ہی لذت رکھی ہے، رب تعالیٰ نے اس میں عجیب ہی مٹھاس رکھی ہے. اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 8واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے. وہ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ دعوت المسافر ودعوت الصائم. دعوت المسافر ودعوت الصائم ودعوت المظلوم. مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا، اور مظلوم کی آہو بکا کو اللہ رد نہیں کرتے. دعا کیجیے. صرف افطاری کے وقت نہیں، افطاری کے وقت بھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزے دار کی دعا. روزہ فجر سے شروع ہوتا ہے. دعا کیجیے چلتے پھرتے اپنے لیے، والدین کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا دقہا وجلہا اولہا وآخرہا سرہا وعلانیتہا. اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کیجیے. روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. دعائیں کرنا سیکھیے اور یاد رکھیے من اعطی 4 لم یمنع 4. جس کو 4 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا.
من اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس کو شکر کی اللہ تعالی صلاحیت دے دے، اللہ تعالیٰ اسے اور عطائیں عطا کرتے ہیں، اس کو محروم نہیں کرتے۔ ومن اعطی التوبہ لم یمنع القبول، اور جس شخص کو توبہ اور دعا کی توفیق مل جائے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔ ومن اعطی الاستخارہ لم یمنع الخیر، جس کے اندر یہ شوق آ جائے کہ میں نے رب سے مشورہ کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے، اللہ اس سے کبھی خیر سے محروم نہیں کرتے۔ ومن اعطی المشورہ یعنی المشورہ، جو اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا، علماء سے، والدین سے، اہل حل و عقد سے مشورہ کرنا جانتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو صحیح راستے سے گم نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے دعا کرنا سیکھیے اور توبہ کرنا سیکھیے۔ نواں کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ مبارک مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکتوں کو سمیٹیے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل صائم، جو روزے دار کو اس کے روزے کے افطار کرواتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ افطار پروگرام بنائیے، عادت بنائیے، ہر مسجد میں افطاری کا بندوبست۔ میں اپنی فیملی کو کیوں انوائٹ نہ کروں؟ اپنی کمیونٹی کے وہ لوگ جو میرے دست بازو بھی ہیں، میرے دوست، ان کو اپنے گھر بلائیے، افطاری کروائیے، یہ نیکی کا جذبہ پروان چڑھائیے رمضان کے اندر۔ سلف اس لیے کہا کرتے تھے لَأَنْ أَدْعُوَ أَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِي، میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں، احب الیہ، اور انہیں ان کی پسند کا کھانا کھلاؤں رب کی رضا کے لیے۔ یہ زیادہ مجھے پیارا لگتا ہے کس سے؟ ان اعتق 10 من ولد اسماعیل، کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس قوم میں سے 10 لوگوں کی گردنوں کو آزاد کروں۔ فقیر، مسکین، حاجت مند، ضرورت مند تک کھانا پہنچائیے۔ بہت بڑا موقع ہے۔ جو نمازی ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ساز و سامان نہیں، رمضان پیکج بنائیے، ان کے گھر تک پہنچائیے۔ روزہ وہ رکھیں گے، رب تعالیٰ ان کو بھی پورا اجر دیں گے، آپ کو بھی پورا اجر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کہی ہیں، ان خیارکم من اطعم الطعام، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کہو۔ بلکہ آپ نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں اللہ نے ایسے کرسٹل کے گھر بنائے ہیں، یرى ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اس مکان میں بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے۔ اور اگر آپ باہر چلے گئے اور جائیں گے باہر، وہاں صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ جمعہ بازار بھی لگے گا اور جنتی جائیں گے۔ جنتی جب جائیں گے تو اپنے گھر کا ایک ایک نظارہ دور سے کر رہے ہوں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے جواب دیا لمن الان الکلام، جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لیتا ہے، وصلی باللیل والناس نیام، جو تہجد پڑھتا ہے، وأطعم الطعام، جو لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے، وتابع الصیام، جو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں اور آخری بات،
جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے۔ سنت کیا ہے؟ کان اجود الناس، اللہ کے رسول کائنات میں سب سے بڑے سخی تھے، سخاوت کرتے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، آپ تو سارا سال ہی سخاوت کرتے، لیکن رمضان میں بہت سخاوت کرتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے جب بھی کسی نے کو طلب کیا آپ نے کبھی لا نہیں کہا، نعم کہا ہے، جی ہاں۔ لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ ریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں کی طرح، جس سے تند و تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر یوں ہی سخاوت کیا کرتے۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ یہ واجب ہے، فرض ہے، مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، اور رب تعالیٰ اس مال کی شر سے بھی اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے، یہ ہلاکت کا باعث بھی ہے۔ یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کے اس کی باچھوں سے پکڑے گا، پوک بن جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ زکوٰۃ دیجیے، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر کسی کے بس مال 1 سال تک ہے، میں حال علیہ الحول، اسے 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، نہیں دے گا گنہگار ہوگا۔ اور یہاں میں 3 گزارشیں اس ضمن میں کروں جو امت میں کوتاہی آتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں سے کہا جائے زکوٰۃ دی، کہتے ہاں دی۔ کیسے دی؟ میں نے فلاں جگہ 10,000 روپے بھجوائے تھے۔ یہ زکوٰۃ کا اصول نہیں۔ زکوٰۃ کا اصول ہے اپنے حسابات مکمل کیجئے، شریعت نے جتنی مقرر کی ہے اتنی دیجئے، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ پیرامیٹر شریعت کے استعمال کیجئے۔ ہاں میری فیکٹری اور کمپنی کا یہ مال تھا، میں نے اتنا فلاں جگہ بھجوایا تھا، یہ زکوٰۃ کا اصول نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کو بتائیے زکوٰۃ کا اصول یہ ہے، سال گزر جائے اور اتنا مال آپ کے پاس ہے جو 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور 2.5% دینی ہے۔ دوسری کوتاہی جو اس وقت آ رہی ہے، زکوٰۃ کو اگر رمضان میں دیتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن کیا کرے جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو فوراً زکوٰۃ نکال کے ان لوگوں تک پہنچائے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو ان لوگوں کا بندوبست کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اسلام کے انہیں قریب کرنا مقصود ہو، وفی الرقاب، کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، کسی مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، مسافر پر، خواہ اپنے گھر میں کروڑ پتی ہے لیکن سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کو سنبھالیے نہیں۔ ہوتا کیا ہے، اس رمضان کو میں نے زکوٰۃ دینی ہے اور میں کرتا کیا ہوں، روک لیتا ہوں، اپنے مال میں ہی سے باقی رکھتا ہوں۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 4 ملین اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھی ہے، پورا سال آئندہ رمضان تک جو ضرورت ہوئی، دیکھا کوئی غریب مسکین، اس کو دیتا رہا، تو اس 4 ملین کا جو پروفٹ ہے وہ کون دے گا؟ رب کے مال کو آپ روکنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے اس طرح ہی تقسیم کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ اس رمضان کو جو زکوٰۃ دیں گے وہ پہلے تقسیم کر لیجیے، جائز ہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو اللہ کے رسول ابھی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں آیا لیکن ضرورت مند آ گیا، کیا کروں؟ آپ نے کہا دے دو، اس وقت حساب کر لینا۔
اپنے مال کو لگاؤ نا، رب کے مال کو مت روکو، یہ آپ کا نہیں ہے۔ اور تیسری ضروری گزارش جو بے احتیاطی ہوتی ہے، آپ سب کے سب میرے لیے بہت محترم ہے، اور آپ جانتے ہیں عربی مہینے جو 12 مہینے ہیں ان کے ایام پورے سال کے کتنے ایام بنتے ہیں؟ کسی بھائی کھیلم میں ہے؟ کتنے ایام بنتے ہیں؟ 355 یا 54؟ اور جنوری فروری کے ایام سال کے کتنے بنتے ہیں؟ 365۔ جو شخص اپنی زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری کو سامنے رکھ کے کرتا ہے وہ ہر سال 9 سے 10 دن کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے، نہیں دیتا۔ یہ ایک نکتہ ہے۔ مسلمان کا نظام اسلامی نظام ہے۔ مجھے روزہ رکھنا ہے تو 1 جنوری کو نہیں رکھنا، 1 رمضان کو رکھنا ہے۔ مجھے عید کرنی ہے تو 1 مارچ کو نہیں کرنی، 1 شوال کو کرنی ہے۔ میں اگر عید الاضحیٰ پڑھنا چاہتا ہوں تو میں 10 دسمبر کو نہیں، 10 ذی الحجہ کو یہ کام کروں گا۔ اسلامی نظام ہے۔ زکوٰۃ کا نظام بھی اسلامی نظام ہے۔ ان راہوں سے لوگوں کو بچائیے، اور صدقات جو رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ یہ کسی مسلمان کے سچے مسلمان اور مومن ہونے کی دلیل ہے، برہان ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ یہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ وفی القصص عبر، بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ عرب کا ایک عالم بیان کر رہا تھا، ایک شخص جس کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہاں سے کال آئی، جو گزشتہ دنوں سے بے ہوش تھی، فوری پہنچے۔ جب وہاں آفس سے نکلا دیکھتا ہے ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی بیٹھی ہے اور بھوک کی وجہ سے آوازیں نہیں کر رہی ہے۔ رک گیا، بقالہ جنرل اسٹور پہ پہنچا، دودھ لا کے بلی کو پلا دیتا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ کہا میری والدہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اس کمرے سے منتقل کر دی گئی۔ اچانک پریشان ہوا کہ یہ مجھے تسلی دے رہے ہیں، لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا نہیں، فلاں کمرے میں پہنچو۔ دیکھتا ہے والدہ گرامی مسکرا رہی ہے۔ اشہادہ، میری ماں یہ کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو صحت دے دی۔ کہا بیٹا خواب میں دیکھا ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی اور میری آنکھیں کھل گئی۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، جسم کی بیماریوں کو دور کرو صدقے کے ذریعے۔ ایک شخص جو آؤٹ آف کنٹری گیا صرف اس لیے رپورٹس لینے کے لیے، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، فاجروا له الفحوصات الطبیہ، میڈیکل رپورٹ سامنے آئی، کینسر آخری سٹیج پہ ہے۔ ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا سنو آپریٹ ہوگا اور کوئی حل نہیں۔ کہا نہیں، مجھے واپس جانے دو، میں اپنے گھر والوں سے مل کے آنا چاہتا ہوں۔ واپس آیا، ریاض بھی پہنچتا ہے، اور پھر کیا دیکھتا ہے، جہاں اس نے واپس جانا تھا وہاں پہنچا، ایک عورت قصاب کی دکان کے پاس گوشت کے ٹکڑے اکٹھی کر رہی ہے۔ کہا کیا کر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا سال میں 2 مرتبہ اپنے بچوں کو گوشت کھلا سکتی ہوں اور کھلاتی ہوں کیونکہ خامد سر پہ نہیں رہا، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی، میں نے کہا آج بچوں کو کم از کم خوشی مل جائے۔ اس کا دل بھر آیا، واپس گیا، قصاب سے کہتا ہے
جب یہ عورت آئے اس کو گوشت دے دیا کرو، اور آج بھی دو۔ کہا آج تو صرف اتنا ہے، ایک پاؤ ہے۔ کہا دے دو۔ 8 دن گزارتا ہے، واپس پلٹتا ہے۔ وہ ڈاکٹرز اپنے کام کو شروع کرتے ہیں، فَأَجْرَوْا لَهُ الْفَحُوصَاتُ الطِّبِّيَّةَ مَرَّةً أُخْرَى۔ دوبارہ رپورٹس کی، ڈاکٹر پلٹ کے آیا، کہتا آپ وہی ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا کس ہاسپٹل میں گئے آپ؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کون سی دوا یوز کرتے ہو؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ کہا آپ کی رپورٹ سے بتاتی ہیں کہ آپ کی بیماری کینسر کا تو نام ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اگر اتنی گوشت سے اس کی بیماری کو رب تعالیٰ دور کر سکتے ہیں تو کسی بھی ضرورت مند، حاجت مند، مسکین اور فقیر کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے رب تعالیٰ کیوں نہیں دور کریں گے؟ صدقہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں، قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، رونا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا سنو، ان اردت تلوین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم۔ دل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، یتیم کو کھانا کھلا دو، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارا دل خوبصورت بن جائے گا، یہ قلبی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ صدقہ صرف جسمانی اور قلبی نہیں بلکہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص رات کو صدقہ کرنے نکلتا ہے، رات کی تاریکی میں چور کو صدقہ دیا، دوسری رات بدکار عورت کو صدقہ دیا، تیسری رات امیر آدمی کو صدقہ دیا۔ لوگوں نے باتیں کی، دیکھو فلاں چور کو صدقہ دے گیا، بلا چور کو بھی صدقہ دینا چاہیے۔ وہ کہتے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو جس کو دلا دی، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے 2 جواب دیے، اما صدقتک فقد قبلت، میری بندی پریشانی کی بات نہیں، 3 رات میں کیا گیا صدقہ قبول کر لیا ہے ہم نے۔ چوری معاشرتی بیماری بن گئی ہے، بےراروی بیماری بن چکی ہے، بخل یہ معاشرے کی بہت بڑی بیماری بن چکی ہے۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، اس لیے کہا تھا اللہ کے رسول نے بخل سے بڑھ کے کون سی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما آتاه الله۔ میرے بندی تو نے صدقہ کیا، چور پہلے بھی کچھ کھاتا ہی ہوگا، لیکن تیرے صدقے کی وجہ سے اس نے چوریوں سے توبہ کر لی ہے۔ یہ بےراروی کا شکار عورت کچھ تو کھا کے ہی زندہ تھی، اس نے اپنی برائیوں سے توبہ کر لی۔ غنی تھا بخیل، لیکن وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ صدقہ جسمانی، قلبی اور معاشرتی بیماریوں کا علاج ہی نہیں بلکہ معاشرے کے فتنوں کا بھی علاج ہے۔ فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، کسی کی ذات میں فتنہ ہے، کسی کی اولاد میں فتنہ ہے، کسی کے مال میں فتنہ ہے، کسی کی بیوی کا فتنہ ہے، اور کسی کے پڑوسی کا فتنہ ہے۔ یہ 5 فتنے دور ہو سکتے ہیں، کیسے؟ یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ تو انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ پانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन्न सदका तुत्फिउ ग़ज़ब अर्रब, रब के गुस्से को ठंडा करने वाली भी चीज है तो सदका। व तदफ़अु बीतत अस्सू, बुरी मौत से अल्लाह बचाते हैं उन लोगों को जो सदका करते हैं। व तज़ीदु फ़िल उम्र, और लोगों की उम्र में बरकत अल्लाह डालते हैं उसकी जो सदका करता है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सदका लतुत्फु अन अहलिहा हर्रल कुबूर, सदका करने वाले की कब्र को तो अल्लाह ठंडा कर देते हैं। ये कब्र से निकलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िल्लुल मुअमिन यौमल क़ियामति सदक़तुहु, जो सदका करता है कब्र से निकलेगा ये सदका उसके लिए सायबान बन जाएगा, इसके साए तले सब्र करेगा। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 ऐसे खुश नसीब हैं जिनको अर्श का साया नसीब होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उनमें एक शख्स वो है, वरजुलन तसद्दक़ बिसदक़ह फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, जो रब तआला के रास्ते में उसकी रज़ा हासिल करने के लिए खुफिया सदका करता है दाएं हाथ से कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता। बल्कि आखिरी बात में आपके साथ शेयर करने से पहले एक सवाल करूंगा, कोई मेरा मुअज़्ज़िज़ बताएगा कि एक खजूर की कीमत कितनी होती है? एक खजूर की कीमत क्या है? आपने कभी नहीं खाई तो बताए ना। आपकी खामोशी ने मुझे एक और हदीस याद करवा दी। इफ्तारी की भी सुन्नत याद रखी, कान युफ्तिरु अला रुतुबात, अल्लाह के रसूल ताजा खजूरों से इफ्तारी किया करते। फ़इन लम यजिद फ़अला तमरात, अगर ताजा खजूरें न मिलती, रुतब न मिलती तो खुश्क खजूरों से। फ़इन लम यजिद फ़हसा हस्वन मिन मा, अगर कोई भी किस्म की खजूर न मिलती तो आप पानी के घोंट ले लेते। वकान युहिब्बुल माअल हुल्म वल असल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा पानी और इसी तरह शहद को पसंद किया करते थे। खजूर की कीमत कितनी है? रब तआला का एहसान देखिए, इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा, शिक्क खजूर का एक टुकड़ा भी अगर आप अल्लाह की राह में देते हैं तो रब तआला इसके बदले में तुम्हें जहन्नम से आजाद कर देंगे। मन तसद्दक़ बिइदल तमरा, जो एक खजूर के बराबर सदका करता है क़यामत का दिन होगा, हत्ता यकून मिस्लुल जबल, एक पहाड़ चलता चलता नामे अमाल में आएगा। बंदा कहेगा, या रब्बी मा हाज़ा, अल्लाह ये क्या? अना आरिफ़ु अमाली, मुझे पता है मैंने अमाल कौन से किए, ये नेकियों का पहाड़ कहां से आया? अल्लाह फरमाएंगे, खजूर के बराबर तूने सदका किया, हमने उसे पाल के परवरिश करके नेकियों का पहाड़ बना दिया है। यहया बिन मुआज़ रहिमहुल्लाह इसलिए कहा करते थे, ला अअरिफ़ु हब्बह तज़नु जिबाल दुनिया इल्ला मिन सदक़ा, हमने गंदम का दाना भी देखा, जौ और मक्की का दाना भी देखा, लेकिन क्या कमाल है वो दाना जो रब तआला की राह में दे दिया जाए, एक दाना जो कल क़यामत को दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ के बराबर बन जाएगा। मेरी रब तआला से दुआ है, रब तआला इस रमजान को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। सलफ 6 महीने रमजान की दुआ करते और फिर 6 महीने उसकी कबूलियत की दुआ करते। दुआ कीजिए, ए अल्लाह इन 10 कामों को इस मुबारक महीने में इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। नीयत को खालिस करना, दिल को साफ करना, तौबा करना, वक्त की तरतीब बनाना, जुबान की हिफाजत करना,
روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لوگوں کی افطاری اور لوگوں کی خوراک کا بندوبست کرنا، اور اللہ ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا، اور صدقات اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے پیش کرنا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں رب تعالیٰ سب پہ جہنم حرام قرار دے دے۔ مولا کریم جتنے یہ بات سننے والے ہیں اے اللہ ان میں کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہے ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں ہے اے اللہ ان کے لیے آسانیوں کے خزانے کھول دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ مولا کریم جس طرح دین کے لیے جمع ہے اللہ سب کو اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم جس میرے محترم بھائی نے، جس محترمہ بہن نے یہ نیکی کی بات سننے اور سنانے کا موقع بنایا اے اللہ تو ان کو کروڑہا رحمتوں سے نواز، برکتوں سے نواز، اور قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔